إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتكسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے۔ الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے، جس کی یہ چند صفات ہیں، اور ہر جگہ تقوی کو مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور بینات من الہدا، اور یہ کھول کے اس نے دلائل سے واضح کر دیا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات میں، کائنات کے علاوہ تمہارے اپنے اندر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، سلطان باہو صاحب کا آدھا شعر پڑھا ہے میں نے، کہ کائنات میں اور تمہارے اندر وہ کچھ دکھاؤں گا کہ پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ تو روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے قرآن ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز عجیب اچانک دماغ میں آئی، اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، یہاں خطاب سارے انسانوں کو ہے، جسے وہاں ہدی للناس تھا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم، عورت مرد، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یہ اپیرل نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا ہے لباس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوء، تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ اچھا، ستارہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، ڈھانپنا۔ تو یہ اوکھا لفظ کیوں اللہ لایا ہے؟ ستارہ چھوٹا لفظ ہے، یواری بڑا لفظ ہے اور مشکل لفظ ہے۔ ستارہ ہوتا ہے اگر میرے گھٹنے سے نیچے تک نکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہاں تک پیٹ ڈھکا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، تو ستارہ کا مطلب وجود میں آ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ادھورا نہیں کپڑے پہنائے گا۔ یواری کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا یواری، ہم نے تم پر لباس کو اتارا جو تمہیں چھپا دیتا ہے ہمارے سارے عیبوں کے ساتھ۔ ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں، اللہ کی مغرب کی عورت ننگی ہوئی بے قیمت ہو گئی، ٹشو پیپر ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، غور کرنا ذرا، ایک تو یہ تمہیں بالکل چھپاتا ہے، آگے کہا وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ ریشا۔ ریشا زینت کو نہیں کہتے، ریشا پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر پر۔ پرندے کا سارا حسن اس کے پر کے ساتھ، مور کے پر کاٹ دو پیچھو کی رہ گیا، ککڑی رہ گیا، سارا حسن پروں میں۔ عقاب کی پرواز کا مزہ لینا تو اس کے پروں کا پھیلاؤ دیکھو، تو سارا حسن پر میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت، ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آ گئی روح۔ روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں؟ یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہے، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے، اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے ہو، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی، ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب۔ تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے، چونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسے اگر تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے، تمہیں اگلے چھوٹے مار کے اندر بھگائیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں۔ قل الروح من امر ربی، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے، تو اس سے بھی تو لباس پہنا ہونا تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَالِکَ خَیْرٌ، اور جو روح کا لباس ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے۔ روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ روح کا لباس ہے۔ اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب، یہ ننگا پن ہے۔
تو ایک اللہ کہتا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خَيْرٌ، دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ھذا اور ذالک۔ ھذا ہوتا ہے قریب کے لیے اور ذالک ہوتا ہے دور کے لیے۔ میں کہوں گا ذالک سہیل، ھذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ھذا ورد، یہ پھول ہے، یہ قریب ہے۔ تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے، جیسے پہلی سطر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو اے میرے کولے دے وچ پہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب لا شک، کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقویٰ تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے، اور اس کے اندر تقویٰ، کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے جو تمہاری اندر کا لباس تقویٰ، باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے مالدار تھے، کپڑے میلے تھے، اچھے بھی نہیں تھے، آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ آپ نے کہا جی نہیں۔ کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہے؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، بہت قیمتی۔ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتا ہو کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا۔ تو یہ اب ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورہ بقرہ 29واں پارہ سورہ قدر تھی، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ سورہ بعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور ہدی للمتقین۔ یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقوی کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے۔ قرآن غذا ہے جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان۔ آپ کی جو آپ میں سرجن ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے۔ تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتے۔ صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ اچھا ایک روایت میں 10 ختم کر لے رمضان شریف سے، مطلب میں 6 کیتے ہیں، مطلب میں 5 کیتے ہیں، وہ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کی قسم۔ آپ کو اجر مل جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ۔ واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے، یہ نہیں ہوا تلاوت شروع کر دو۔ تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کا ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آیت پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے۔ تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چل رہا ہے؟ روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے آڑ بنتا ہے۔ آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ۔ قرآن روح کی طرح ہے، روح ہو تو پورا جسم پوری باڈی حرکت کرتی ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے۔ جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے، سب حرکت کرنے لگے۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے۔ کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا، وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہ ابو ذر تو ادھر چلا جا، ربضا
مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا۔ ان کی وفات کا وقت تھا، ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا، تمہیں کفن کہاں سے دیں گے، تیری قبر کیسے کھودیں گے، تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں، عزت کے طور۔ عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذب، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گا، لہذا یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، اللہ دا بندہ حج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے سے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، جا بیٹھ جا راستے پر۔ شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن آیا، جاؤ بیٹھو۔ کب میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے، میں کیوں اتنے جا کر، میں کیا جا رہا ہوں، جاؤ بیٹھو۔ تیسرا دن آ گیا، وہ بیٹھی، دور سے غبار اڑتا نظر آیا، تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی، جیسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے۔ وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے، انہوں نے اپنے سواریاں موڑی، دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد، اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ مکہ، وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا۔ تو جب وہ آئے نا تو پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے، میں نے کہا تھا نا میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا، تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات۔ کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ فرمانے لگے دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو، حکومت خلافت عثمان ہے، اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی، اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، کہا تو اس میں مجھے کفن دو۔ ابن مسعود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے، اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جب صبح ہوئی تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کرو، بکرا ذبح کرو۔ تو کہنے لگے اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو، صدقہ ہی صحیح۔ تو کھانا پکانے میں لگ گئے۔ تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے یا عم ہلم الی الغدا، کھانا کھا لیجیے۔ کہنے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے۔ کہنے والا جھوٹا نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود اور سارے زارو قطار رونے لگے، اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ بھائیو قرآن سے دل لگا اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا، کچھ ٹائم دو۔ ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت۔ تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لو، ایک 70 پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو، قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان ہوا، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں۔ لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو سوا ارب مسلمان جو اس وقت ہیں، اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر۔ تم خود سوچو کہ بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی، اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا۔ شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا، ایمان والا ہے نا، زینب تو ایمان والی ہے نا،
میں تو اس سے بات کر رہا ہوں۔ یہ تصویر ہے یا ایھا آمن۔ تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ امتی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہر ویلے ہو سکتا ہے، لیکن جے میرے نال تھوڑا جا بھی انہوں کوئی تعلق ہے، تھوڑا جا تو دو نہ کرسی، چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں تے چاہے ہوئے 1439 ہجری دیاں راتاں، 1400 سال دے وچی آ جاوے یا نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے، میرا امت یہ دو کم نہیں کرے گا، ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتدار ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ پاکستانی تو فیل ہو گئے سارے، میرا دیش تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے، میرا دیش تو جھوٹ کا کالا آسمان ہے۔ اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، 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 ہمسائے نال چنگا ورتیندا ہے، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے۔ یہ ہیں عشق رسول، انہیں کہتے ہیں عاشق، یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے، ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے، اور ان کے پیار کو مانتا کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اس کو خوبصورت بناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے، ماں باپ کا برا نہ چاہو، ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، وہ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں، اولاد کو اتنا بے عزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں، اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں۔ کچھ اولادوں کی نافرمانی، کچھ ماں باپ کی شدت، یہ مل کر یہ ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اولادیں نافرمان ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ سختی کرتے ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ محبت دیں، اولاد خدمت دے، ادب دے، آداب دے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی، نفل نہیں، تہجد نہیں، عشاء فرض نماز، کہ میں کہتا جی اماں جی لبیک یا اماں۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں جنت بنا لو، مر گئے ہیں صرف دا محرم نہ جایا کرو، سارا سال جایا کرو۔ میرے باپ کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، جب میں گھر تھوڑا آتا ہوں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں۔ 30 سال میں ناغہ نہیں ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں جب آتا ہوں میرے لیے سارا سال محرم ہے، میرے لیے سارا سال 10 محرم ہے، کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے۔ زندہ ہیں دعا لے لو، مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے پڑھو اور ان کے لیے قبرستان جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی۔ شادی شدہ ہو بیویوں پہ ظلم نہ کرو، بیویوں کی پٹائی نہ کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دو، سسرال سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردان کی سمجھا جاتا ہے، بڑا مرد صاحب رہنے بلایا ہے، مرد نہیں الو کا پٹھا ہے جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے، پھر ایسی بھی غیرتی کہ انہیں کو بے عزت کرنا۔ بیٹی سے بڑھ کر کوئی جائیداد ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے بیٹی نہ لی، بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ۔ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ، حسن حسین کی میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز فرض نماز، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور فوت ہو گئے، کافی لمبا ہو گیا تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا، بھی کیا چکر ہے، کیا دیکھا؟ تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے، سجدہ لمبا کیا ہوا ہے۔ سوار بھی قربان جاواں تھے، سواری تے بھی قربان جاواں۔ ایک صحابی قریب تھے، دونوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی سجدے میں تھے، انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، سجدے کچھ نہیں آکھا، وہ پیچھے ہو گئے۔ جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں، جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے، نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، پھر کہا بے ابی ہما و امی لاتوہما، میرے ماں باپ ان پر قربانی نے کچھ نہ کہا۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے،
خطبہ سننے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی. میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے. تو اب آسان بات کیا فرماتے, بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا. پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے, بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لانا. کسی کو کہہ دیتے پیچھے مجمع بھرے ہوئے آئی. ایک دم آپ ممبر سے اترے, اتنی تیزی سے اترے کہ صحابہ گھبرا گئے, کچھ نہیں بولے, یوں نکلے گولی کی طرح اور مجمع کو چیرا. صحابہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے. تو تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا. اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے, حسین کو ادھر اٹھاتے. بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرے. حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے, سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے. حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے, سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر. تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا. یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں, اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو, اپنے بچوں سے محبت کرو, ان کو ٹائم دو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر لینا, کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر, کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر دینا, معاف کر دینا. اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے اور معافی سے بڑا پیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے. ایک میں درخواست کرتا ہوں, رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں, عید کی نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہے. اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں تو ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جائے. تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو نا؟ اچھا, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگر توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب دوبارہ ہم توبہ کریں گے, اللہ پھر معاف کر دے گا. پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, ہم پھر توبہ کریں گے, اللہ معاف کر دے گا. پھر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, ہم پھر توبہ کریں گے, اللہ معاف کر دے گا. یہ راڈ ہے نا, راڈ پہ ہو, راڈ دیکھے ہو, یہ 3-4 جگہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو ویلڈ کریں گے اور اوپر ریگ مار کر کے پینٹ کر کے جوڑ دیں گے. لیکن جب آپ یہاں سے دیکھو گے, اچھا اے بھی ٹوٹو ہے, اے بھی ٹوٹو ہے, اے بھی ٹوٹو ہے, یہ نظر آئے گا نا. میرا اللہ کہتا ہے تو توبہ توڑ کے لیا, توبہ کا پیالہ توڑ کے لیا. 100 دفعہ, 1000 دفعہ, لاکھ دفعہ, کروڑ دفعہ, ارب دفعہ, خرب دفعہ. جب تو ایک پیالے کو کروڑوں دفعہ توڑ کے لائے گا تو اس کا تو پرزا ہو چکا ہوگا, چورا ہو چکا ہوگا. تو کہے گا یا اللہ اے ہر واری ٹوٹ جاتا ہے, تو ہن تا لکھاں واری ٹوٹ چکے ہے, ہن میری توبہ قبول کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ اسے بے جوڑ بنا, اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آئے. تیرا جوڑ نظر آئے گا, تیرا جوڑ نظر آئے گا, تیرا جوڑ نظر آئے گا, لیکن تیرے رب دا جوڑ اتنا کامل ہوئے گا کہ اے کرامن کاتبین میں بھلی پہ جاؤں گا کھن کے اس توبہ توڑی کوئی. اور پھر اللہ اپنی رحمت بتاتا کہتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کر سکتا ہے؟ میں تمہیں مثال دینا, سارے فرشتے اللہ نہ کرے زمین پہ آ کے تے کافر ہو جائیں, سارے مسلمان کافر ہو جائیں, سارے کافر پہلے ہی کافر ہیں, سارے جن بھی کافر ہو جائیں اور قیامت تک زندگی لے لیں. فرشتے, انسان, جنات مل کے اللہ کی نافرمانی کریں, رب ذوالجلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا تلم بیری حکمائی ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین تو چاہ کے آسمان دی چھت نہ لا دے, ساری کائنات سے نام مراد پکا دوست کی برباد ہو گیا. میرا رب کہتا ہے تو ادھی زبان نہ لاکھیں گا نا, یا اللہ معاف کر, میں سارے ہی معاف کر. سورے کتنے پہنچن آسمان تے, کتنے پہنچن آسمان تے, اور آنکھیں کتنا, یا اللہ معافی دے. بس ایونی کے ہائے دہو تے رو رہا ہے, صرف ہاں نیت سچی ہے, نیت سچی ہے, یا اللہ معافی دے. اللہ جاؤ معاف, مڑ ہو جاوے, مڑ آ جائے, مڑ معاف کر. تو بھائیو ہم توبہ کریں گے, اللہ خوش ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو سارے, پھر کہو یا اللہ میری. اللہ بہت قبول فرمائے. اور عید کے بعد جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا کہ یہ دین سیکھنے کا خوبصورت کام ہے, اللہ سب کے آنا قبول فرمائے. آپ بڑی دور دور سے آتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. اب انشاءاللہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے, یہ مہنگا سودا نہیں ہے. ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت شرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر کہ میرے مولا اگر تو ملا اور جگ چلا گیا سستا سودا, تو راضی ہوا سب روٹ گئے سستا سودا. ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ, تیری عزت پر, تیرے دین پر, اپنے نانا کی ناموس پر, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ عزت کا سودا ہے, یہ سستا سودا ہے. ایک بول بول کے سب کو بچا سکتا, اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی. زیادہ وہ مکروہ تھا. ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے, ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز, لیکن چونکہ یہ عالی گھرانہ ہے, ان کی شان کے خلاف ہے,
اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دو۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو تم، پہلے ہی جنت کی وراثت ملی ہوئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل، یہ ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو۔ پھر اتنا پڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دی، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں، یہ مجھے کہاں سے نیند آئے۔ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور گھر میں نہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے خوشی سے منظور ہٹایا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کسی کو اندر نہیں آنے دیں۔ تو ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہو، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر، کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز، ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا، اور ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں نے کی پتا میرا نانا کیوں روئی جاتا، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیوں کی آواز۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں روتے؟ تو ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کر دے، مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کو خون گرے، اگر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربان، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانیوں کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا، اپنے گھر میں رکھی کرو۔ میرے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جانے کا دن ہے، ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آتا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے، آپ نے کہا بلاؤ، اندر آتے ہیں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ، اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی، 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں، ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو آپ کی مستقل آتے، حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے، حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال، یوں لیا، وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی، بیویوں کو دیکھ کے نہیں روئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچوں کو فرمایا یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جو ہی یوں لیا وہیں آنسو، یہیں ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے تھے میرے نبی نے، لیکن اپنی 14 صدی بعد آنے والی امت سامنے تھی کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے، ان کے لیے حجت قائم کرنی تھی، تو مجھ سے زیادہ تم پہ دکھ ہے، میرے بچوں سے زیادہ تم دکھی تھے، میری اولاد سے زیادہ قیمتی تمہاری اولاد تھی، چپ خاموش، کچھ نہیں کہا، دیکھا اور رخصت کر دیا۔ یا رسول اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا،
رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی۔ اب نے جبریل کو دیکھا، جاؤں چلا جاؤں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق سے قرآن ڈاٹا۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا حبیب اللہ، واہ یا نبی اللہ۔ میرے نبی نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ جبریل واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، واہ میرے نبی، آپ نے اولاد کے بارے میں کچھ نہ ہمارے بارے میں پوچھا۔ پوری امت کے ہاتھوں میں دوری تھار کا خنجر ہے، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں اتر رہا۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام آیا، میرے حبیب آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے بلا اپنے پاس۔ اس کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جیسے پہلی امتوں کو بندر خنزیر بنا دیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دعا دو اس کملی والے کو جو یہ کام کروا گیا، ورنہ میرے رب کی قسم ہم وہ کچھ کر چکے ہیں جو پہلی امتوں نے اس کا 1000واں حصہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، باقی دن کھاؤ، انہوں نے کھا لی۔ مچھلی کسی کی ذاتی ملک، ذاتی پراپرٹی نہیں تھی کہ کسی وہ حوض تالاب کی، دریا کی مچھلی حلال، ہفتے کو نہیں کھانے، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ جاؤ دنیا میں پھرو، ماؤں کا حال پوچھو کہ اولاد کے ہاتھوں کس طرح تنگ ہیں۔ تمہیں یہاں تو جو مجھے، میں نے پاکستان کی سنا رہا ہوں، ایک بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی پھونک نہیں، اور ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی پھونک نہیں، اور ایسے اس کے آنسو گر رہے تھے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ، کا کوئی نشانی بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوت تو تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، کیونکہ ماں کو دیکھا ہے، ابا کو دیکھا نہیں۔ اور 6 سال کا زمانہ گزرا ہے، 6 دن کے بعد آنسو ختم ہو جاتے ہیں، چاہے ماں مرے چاہے باپ مرے۔ ہفتے بعد کبھی کبھی رونا آتا ہے، 2 ہفتے بعد رونا میں جاؤ تو رونا ختم ہو جاتا ہے۔ 6 برس کی عمر میں ابوا کے جنگل کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، اور 57 سال کے بعد میرے نبی حج کے لیے نکلے مدینہ سے۔ 12,000 کا قافلہ چلتے 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 ابوا میں کچھ 70,000 ہو چکا ہے، اور آپ اپنی اونٹنی پہ سفر پر ہیں، راستے پر ہیں۔ آگے ابوا کا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سارے قافلے نے ٹھہرنا ہے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑ دیا پہاڑوں میں۔ قریب کے لوگوں کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں، باقی تو سب نیا مجمع ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ آپ اپنے اونٹنی کو اندر چلتے 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 ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا۔ ایک پہاڑ ہے 70-80 فٹ اونچا، اس پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں ایسے ہی چوکور سا میدان ہے، باقی سارے پہاڑ یوں ہیں۔ سن 2000 میں بھی اماں آمنہ کی قبر کی زیارت پہ گیا تھا۔ جو میں وہاں، میں تمہیں کیا، میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ ہی ایسے رونے بیٹھ جاتا ہوں کہ پھر میں وہاں نہیں کھڑا ہوتا، پھر میں وہاں ابوا پہنچ جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں 6 سال کی عمر میں میرے نبی کو اللہ نے یہاں اتنا بڑا امتحان دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دے دی۔ 25 سال کی عمر میں ماں مر گئی، اچانک مر گئی، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، جس کو آج ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اتنا آخری جملہ کہا کل حی میت وکل جدید بال وقد ولدت طہرا، بولا نہیں جا رہا تھا تو بجھتے بجھتے بھڑکتی شمع نے کہا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے تیری ماں کا آخر آ چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچہ جنا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور شمع خاموش ہو۔ کس طرح انہیں دفن کیا، میں وہاں کھڑا یہی سوچتا رہا کہ یہاں قبر بنائی کیسے ہوگی۔ پتھر ہیں، کوئی لوگ گزرے ہوں گے یا پتھر جوڑ کے۔ جب ایمن نوکرانی ساتھ ہیں، وہ ان کو لے کر نیچے اتری، اونٹنی کے قریب پہنچی تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگے، پہاڑی پہ چڑھے۔ ایمن پیچھے گئی تو وہ منظر تھا کہ شاید اس وقت عرش بھی رو رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے ماں کی قبر کو چمٹایا ہوتا سینے کے، قبر پہ سے گرے، اور جب ایمن قریب آئیں تو وہ نوحہ کہہ رہے تھے کہ پتھر بھی پگھل رہے تھے کہ ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے۔ ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دے گا، میں نہیں جاتا، میں نہیں، ماں کو چھوڑ کر کھینچ کے لے گئے۔ کھسٹتا ہوا بچہ پہاڑ سے اتارا، 2 دن روتے روتے مکے کا سفر ہے، پھر کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا، سوائے زمزم کے چند گھونٹ پانی کے سارا دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن۔ 57 سال کے بعد ماں کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سہانے آ کر بیٹھے، گوڈے اوپر اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر گوڈوں میں، جیسے چھوٹے بچے رونے کی پوزیشن بناتے ہیں، یہ چھوٹی جگہ میں دکھا نہیں سکتا، اور پھر جو رونا شروع کیا، اتنا روئے اتنا روئے
کہ ساری داڑھی سارا سینہ آنسوں سے بھر گیا، جیسے کوئی معصوم بچہ، جیسے 6 سال کا محمد رو رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے کہ وجود ہل گیا، اور پھر فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں رات یہیں رہوں۔ تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں، تمہیں صرف پونڈ گننے آتے ہیں، تم سے مراد میں بھی اور سارے بھی گنرال نہ ہو جاؤ، ساری امت کا یہی حال، رات وہاں گزاری۔ ہائے کیا کہہ رہے ہیں، کاش میری ماں کبھی ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ بریڈ فورڈ والے بھی یاد کرتے ہیں، میں ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور پھر ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، ماں جی حاضر ہوں، ماں جی حاضر۔ مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے، ڈرگ بیچنا بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے ظلم و ستم کیا امت نہیں کر رہی، بے گناہ قتل، جھوٹے الزام، تہمتیں، کیا حشر کر دیا جنید جمشید کا، یہ اسلام ہے۔ اتنے نیک انسان، 17 سال سے اللہ کا نام لینے والا، اس پہ گستاخ کی تہمتیں، یہ امت کیا منہ دکھائے گی اللہ اس کے رسول کو، جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی جیسوں کے جنازے پڑھ دے، کہاں چلے کہاں ڈوب، اتنا زوال، اتنی اندھیری رات ہے کہ امید ہی ختم ہو گئی، کتنے دن بھی چڑھے گا۔ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، منبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے، کس سے غلطی نہیں ہوتی، ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی تارے جمیلہ روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا، مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گیا، جان بوجھ کے کہہ گیا، ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ گیا، اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ، کہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں، سوال ہے، سوال خوفناک سوال ہے، جب منبر پہ بیٹھنے والے دین سے کتنے دور چلے گئے۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی، صحابہ سے عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلی لگا لی، توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت اتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا، میں انسان ہوں بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا، گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دارہ اسلام سے عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دارہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی، اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کے ہو، اور وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہ نہیں کروں گا جو پچھلوں کونو خردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا، ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن جاؤ، فرقوں میں مت بٹو، اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے، صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے، آپ نے کہا محبت، اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے، جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے۔ تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے مسلمان بن کے۔ یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس فرقہ واریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو بس کرو، کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے، اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا ایک مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود۔
اور نہیں سمجھ رہے ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتا؟ اس سے کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پاک پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے وہ خطا سے پاک۔ میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام۔ کیا جواب تو گیا؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر لو، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل ہے۔ اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ یعنی مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا۔ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران، عرض کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں، عزیزہ چادر منبر پہ بھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے۔ 2 امتحان، طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، بہت پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بنا اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں، گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے، ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا، کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے۔ آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولے، جانور کی بول رہے ہیں، اور وہ ایسے مری پڑی ہے۔ آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، ہے وہ، اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تے چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، آہا من انا، میں کون، من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ اس گوہ کا
اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھاموں گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ ہستی تو ہستی ہے، ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں، اور ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری حمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا۔ زندگی تو زندگی ہے۔ دو گدھے تھے، عفیر، یافور، 2 خچر تھے، دد الفضہ، 4 اونٹریاں تھیں، اسبا، جدعا، شہبا، قصوا، 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب، چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، سب کے نام سنا دیے، لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقط، سبح، ورد، مرتجل، یعصوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول، اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ بہت حسین گھوڑا تھا، میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا، میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یعصوب اور ورد، اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ، درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے طریقہ موجود ہے، خچر، تھکی ہوئی سواری پہ چڑھنا چاہو تو بھی طریقہ موجود ہے، گدھا، اور غریب ہو تو پیدل بھی میرے نبی چلے ہیں۔ زندگی کی ہر ادا کو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو، کسی نبی کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کا نسب پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہئیل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے۔ اب ایک گلہ کروں، 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں اپنے استادوں سے سیکھا۔ میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا، محبت سکھائی۔ اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جائے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جائے۔ تم سے 1 پینی کا سوال نہیں، 1 پینی کا سوال، اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا اور کئی سال سے آیا، صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں۔ وہ تبلیغ والوں کے کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی، کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ لی، کسی اور کو جنت میں جانے دو یار۔ کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے، مسائل ہے، کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر، میں نہیں آنکھ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا ہاتھ جوڑ کے، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے نہ ہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو، اوروں کو اتنا دور کرو۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا۔ چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دی۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے۔
تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا، کہا ابا پانی پی لو، کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو۔ کہا کوئی پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا، میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان، امت پر کفر کے فتوے، واجب القتل کے فتوے، کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دیا۔ اور جس دن وہ مرا ہے ان کے بیٹے آ گئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لیے کرتا دے دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں دے دوں گے۔ یہ کون ہے جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ یہ وہ آدمی ہے، سوچو صحیح، منافقت تو ایک طرف رکھ لو، سب سے پیاری بیوی۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہم نے کہا عائشہ سے۔ بڑی محفل میں کہا، عرب میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بڑی محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار، جن کی گود میں سینے پر سر تھا، کائنات کی واحد خاتون، مات فی سحری و نحری، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑے ہوئے، اور یہ گالی سر اما عائشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے، کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جان دی، وہ خاتون ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، شہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے۔ امت کی ماں عائشہ پہ تہمت لگی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، میرے اللہ نے گواہی، اور سورہ نور میں 14 آیات اتاری، ان پہ تہمت لگائی، اتنا بڑا دکھ دیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا۔ تم سوچو تمہاری بیٹی پہ تہمت لگا، تمہاری بیوی پہ تہمت لگا دے پاکیزہ عورت پر، تم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھرو گے، یا کم از کم زندگی بھر کا بائیکاٹ کرو گے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا، قرآن گواہ بنا۔